اور سب حضرات دعا واسطے حاضر ہونا کہ اللہ رب العزت انہیں توفیق فرمائے اور اپنے جوار رحمت بھی جو جگہ عطا فرمائے۔ ماں باپ دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے اندر بندے نو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جس ویلے ماں باپ دنیا تو جاتے ہیں پاویں وہ 100 سال کے ہو چکے ہیں، پھر بندے نو قدر یاد آتی ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت پیدا کی۔ گھر کوئی بندہ نہ ہوئے تے ماں بیمار بھی ہوئے تے گھر جڑے چارپائی دے اوتے لیٹی بھی ہوئے، سارے گھر والے اپنے کام کاج واسطے ٹر جان باہر، تے اولاد نو تسلی ہوندی ہے کہ ماں گھر موجود ہے۔ اپنے رام نال تسلی نال لوگ اپنا کام کاج کر کے تے گھر واپس آندے نے تے ماں انتظار کر رہی ہوندی ہے اپنی اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر جڑی اولاد کی محبت اور شفقت اور پیار رکھا ہے، یہ صرف ماں کا ہی خاص ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اسے واسطے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کہ ماں دے قدمہ تھلے، ماں گناہگار ہے کہ کسے قسم دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جڑی ہے ماں دے قدمہ تھلے۔ سفر سے جائی جانا کہ کئی لوگوں دیا گڈیاں پیچھے لکھے ہوتا ہے سلمانو میری ماں دی دعا ہے۔ حالانکہ میں یہ بات اپنے ساتھیوں سے سنا کہ صرف ماں دی دعا نہ لکھا کرو بلکہ لکھا کرو والدین دی دعا۔ والد جڑا ہے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدمہ تھلے جنت ہے، اور دروازے چھو کے جنت ہی جانا سی، جنہیں بھی جانا ہے انہیں دروازے چھو کے جنت ہی جانا ہے۔ یہ دروازے چھو ہو کے جائے گا ہی نہیں تو پھر کدھر جائے گا وہ؟ ماں باپ دے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ کسی صحابی نے سوال کیتا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایو الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عملاں نالوں بڑا عمل کیڑا ہے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، وقت مقررہ تے نماز ادا کرنا تمام عملاں نالوں بڑا عمل۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اس تو بعد کیڑا عمل ہے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بر الوالدین، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنا۔ یعنی پہلا درجہ حضور علیہ السلام نے نماز نو عطا فرمایا اور دوسرا درجہ ماں باپ کی خدمت نو عطا فرمایا۔ اور سب حضرات بھی بات یاد رکھو کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ، اپنے استاد اور اپنے پیر و مرشد، پیر صحیح ہونا چاہیے، اگر انہاں دی تعظیم نہیں کرتا ماں باپ دی استاد، وہ جو مرضی کر دے گا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں، بالکل کوئی عمل بھی ہوتا اتنا مرضی کر دے، جب تک وہ ماں باپ راضی نہیں اس وقت تک وہ کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں۔ اس بندے نے 7 آج اپنی والدہ نو موڑیاں دے اوتے ٹکے کرائے، 7 آج اس زمانے کے اندر آج بڑا سوکھا ہو گیا، بڑا بھی سوکھا ہو گیا، ایسے لوگ جاتے پہنتے ہیں پہنچ جاتے لوگ پہنتے ہیں مدینہ پاک، آسان ہو گیا سارا سفر ہی پہنچ جانا، ایسی گھڑیاں نہیں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو وہ پتھر جڑا جہدے پیر رکھو تے ٹھنڈا پتھر ہے حرم شریف دے وچ، اتنے نکیلے پتھر ہوندے سن اور لوگ طواف کرتے کعبہ شریف دا،
بہت مشکل ترین حج ہوتا سی اور عمرہ ہوتا سی ادو جدو آخری طواف کرا رہے ہیں نا اپنی ماں نے صرف دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیتا ہے میں بچوں آواز آئی کہ تو تیرے قرآن کا حق بھی ادا نہیں کیتا اپنے موڑے دے اوتے 7 حج کرا کے بھی تو اپنی ماں دا ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا کیا مولا کیڑی رات ہے آواز آئی کہ جس رات او ماں دا مہینہ 7 سردیاں اور تو پیشاب کر دیتا تیری ماں خود گلے بسترے تے لیٹ گئی تے تم اپنے سینے تے لٹا دے فرمایا کہ تو نے جو اس رات کا حق ادا نہیں کر سکیا ماں باپ دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور یہ بات یاد رکھو کہ والدین جیسی نعمت دنیا کے اندر دوبارہ نہیں ملتی مثال کے طور پہ شری طور پہ مسئلہ ہے نا اگر باپ فوت ہو گیا تو ماں جڑی ہے شری طور پہ عزت گزارنے تو بعد 4 مہینے 10 دن عزت ہے جدا خامن فوت ہو جائے گزارنے تو بعد اگر دوسرا نکاح کر لے تو شری طور پہ اسے جائز ہے لیکن حضرات گرامی وہ باپ دریا باپ کہلائے گا جڑا باپ کہلائے گا دریا باپ کہلائے گا اور اگر والدہ فوت ہو جائے باپ اگر دوسری شادی کر لے تو یہ اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساڑھے معاشرے کے اندر لوگ جڑے نے نا یہ عجیب قسم کے سلسلے نے شریعت میں سمجھے کو نہیں لوگ اور اگر کسی عورت کے 2 بچے نے 3 بچے نے خاوند فوت ہو گیا ہے عدت تو بعد اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو لوگ انہوں تانے کا نشانہ بنا لیتے ہیں یہ جاہلیت ہے کوئی دے اندر حل والی بات نہیں اور کوئی دے اندر کوئی ایسا مذائقے والی گل نہیں کہ جائے کہ وہ دنیا کے کسی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے نکاح کر جائز طریقے دے نال اور اگر خاوند جڑا ہے زندہ ہے بیوی فوت ہو گئی ہے اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے ماں جڑی ہے نا یہ مترئی ماں کہلائے گی ستیلی ماں جنہوں کہتے ہیں حقیقی ماں جس وقت فوت ہو گئی تو پھر وہ ماں انہوں قیامت تک نہیں مل سکتی یعنی ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب نعمت بدل دنیا کے اندر کوئی نہیں بیٹا فوت ہو جائے اللہ بیٹا اور عطا کر دے گا بیٹی مر جائے اللہ بیٹی اور عطا کر دے گا بھرا مر جائے اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے گا یعنی دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ایسے ہیں کہ وہ نعمت بدل ہے لیکن حضرات گرامی ماں باپ کا انعام کے اندر ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس ویلے دنیا تو ٹر جان تو پھر ماں باپ جیسا رشتہ جڑا ہے بندے قیامت تک یہ نہیں مل سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب تو زیادہ خدمت دا حقدار کون ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں اور پھر اس کی یا رسول اللہ کون ہے پھر سرکار نے فرمایا تیری ماں پھر تیسری مرتبہ اس کی یا رسول اللہ کون ہے آپ نے پھر فرمایا تیری ماں اور چوتھی مرتبہ پھر اس کی یا رسول اللہ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ ٹھیک ہے ہوں تے مطلب ہے کہ اولاد جڑی ہے نا ماں باپ کو سمجھتی کچھ نہیں بالکل لوگ ساڑھے کو آتے ہیں جی بچہ نافرمان ہو گیا ہے بیٹا جڑا کہنا نہیں منتا فلاں ہے دم کرو پانی دم کر کے دو تمیز دیو دے تو دینے آسی لیکن سانو اس بات کا پتہ ہے کہ اے جڑی آج کل کی اولاد ہے نا یہ قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی بے شک ہاسے والی گل ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اولاد جڑی ہے نا یہ اپنے دوستاں کی گل زیادہ منے گی ماں باپ کی گل نہیں مننا لگی ٹھیک ہے نا بار بچہ والی بال یا کرکٹ کھیل رہا ہوگا نا ماں مگر ٹر جاتی ہے وہ کہتا ہے اماں میں تو گیم پوری کر کے آنا ہے شام تو بعد کہہ رہے باہر آئے گا یعنی ماں باپ دے آکے جڑا وہ نہیں لگنا تے دوست جڑے کھیل رہے نے انہاں دے آکے لگنا ہے نبی پاک دی حدیث ہے اور قیامت دی علامتاں وچوں علامت ہے اور جڑے بندے کہندے نے ساڈی اولاد نافرمان ہو گئی اور ساڈی اولاد جڑی ہے فرما بردار نہیں رہی ساڈی اولاد جڑی ہے یہ ماں باپ نوں منہ دے اوتے جواب دیندی ہے یا بے ادب اور گستاخ ہو گئے نے یہ دے وچ ماں باپ دا اپنا ذاتی بھی قصور ہوندا ہے صرف اولاد نہیں ہوتی مطلب ہے کہ
ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਬਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ, ਆਪੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਲਾਦ, ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ, ਫਿਲਮ, ਗਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। اس واسطے یاد رکھو کہ کسی کی تربیت کرنے واسطے سب کو پہلے اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے. کسی کی تربیت کرنے واسطے پہلے اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے. بندہ کتنی بھی تعلیم حاصل کر جائے نا, کتنا بھی بندہ پڑھ جائے, لیکن اگر وہ تربیت نہیں, وہ اندر ادب نہیں, احترام نہیں, پھر کچھ بھی نہیں. تو مطلب ہے کہ ماں پتر آپس کے اندر لڑ پے. میں تمہیں سوچا واقعہ جو ہے نا سنان لگا, جس آپس کے اندر لڑ پے ماں پتر لڑ پے. اگلے دن انہوں نے بندہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے ابا جی نال ناراض ہاں. میں تو بڑی سونی گل ہے کہ تسی ڈائریکٹ جنت ہی جائیں گا. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب ہے کہ جرت والی بات ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے 10-15 بندے کے سامنے بیٹھ کے خود کیا دستا ہے کہ میں تو اپنے ابے نال ناراض ہوں. والد جو ہے نا یا والدہ, ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت عظیم رشتہ پیدا کیا. ایک پریا پی گئی, ماں پتر دی پریا پی گئی, ملے دار بھی جمع ہو گئے, پریا والے بندے بھی آ گئے, اور لوگ کہنے لگے کہ صاحب نے بلاؤ. انہوں تو بغیر ہی نہیں اچھے لگنے لگا. منو نے انہوں بلا لیا. جس وقت میں گیا تے ایک چارپائی تے میں تو دا بیٹا بیٹھ گیا, سامنے ماں بیٹھی, تے ماں بالکل ضعیف ہے, ایڈے ایڈے موٹے انکاں دی شیشے دے لگے, نظر کمزور, بالکل آخری عمر, اور ضعیفی دے عالم دے اندر. پتر ناراض ہے تے لڑدا ہے ماں نال, تے اگوں بکواس کردا ہے بڑے 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 پیو ماں نوں. ایسی اولاداں دا پھر کی بننا ہوندا ہے, انہاں پھر گمراہی ہونا ہوندا, اور کی ہونا. جس ویلے بیٹھ کے نا تے گل بات شروع ہوئی, تے پتر مجھے نہیں پتا کہ ایڈا مطلب ہے کہ بے حیا قسم دا بندہ ہے, اور نا بیٹھ کے سامنے اپنی ماں نوں کہندا ہے کہ چپ کر, نہیں تے میں نتر تیرے منہ دے اوتے ماروں گا. یہ میری اپنی ذاتی موجودگی کی بات ہے, میں نہیں بات. میں کہ میں یہو جی جگہ تے نہیں بیٹھ سکتا جتنے پتر جڑا اپنی ماں نوں یہ جملے بولدا پیا. میں تساں منوں اس واسطے بلایا, ماں قسم دے اندر ہے اسی لوگ بے باک کیوں ہوندے ہیں. ٹھیک ہے نا, اے دیکھو نا اسی اعلان کرانے ہیں جنازیاں تے کہ جی ابا جی دا جو نین دینا ہے وہ پتراں نال کر لو. اے کہنے کہ نہیں, وہ پتر موجود نے, بھرا موجود نے, یہ رسمی طور دے اتنے اسی سارا کچھ کہنے ہیں. دین تے دل کو نہیں کردا کسی دا, جڑا کسی کو لے لے نا چار آنے, وہ بالکل دل نہیں کردا دین. ساری زندگی بھی وہ مگر لگے رہو نا. اے میں دکانداراں دیاں کاپیاں جی لے کی دیاں نا, ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں کاپیاں بھریاں پئیاں ہوندیاں نے, فلانا ٹماٹر لے گیا, فلانا مطلب فلانی شے لے گیا, ٹھیک ہے نا, اور فلانی شے لے گیا. بالکل ایک چوانی بھی نہیں دیندے لوگ, اگر کل آویں پرسوں آویں چوتھ آویں. یہ گلاں یہ چیزاں جڑیاں نے نا, اگر 10 روپے بھی کسی کو لے نے نا تو دینے ہی دینے, پاویں اگلے جان جا کے دیں تے پاویں اتنے جا کس طرح دینے. اس واسطے بہتر ہے کہ دنیا دے اندر ہی اپنا بندہ لین دین جڑا ہو کار ہے. میں تو حضرات کے سامنے بات عرض کرنا چاہنا, کیونکہ اسی دعا واسطے سارے حاضر ہیں. پرسوں لالا نماز میرے پیچھے پڑھ کے گیا اور ملاقات کر کے گیا. تھوڑی دیر تو بعد میں میری اپنی جگہ کی روٹین ہے کہ میں بچوں کو پڑھا کے نا دربار حاضری دے کے پھر میں گھر اپنے جانا.
شروع تو تقریباً میری روٹین بنی کہ اعلان سنیا کہ بہت ہو گیا تو میں اپنے سنگی نے کیا میں کہ دیکھ لو انسان کی زندگی کا وایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسی لوگ کہڑے کہڑے کام کرنے ہیں سارے کو پتہ ہے اور کہڑے کہڑے معاملات کے اندر اسی مبتلا ہاں ساری دنیا کو اپنے عملوں کا منو اپنے عملوں کا پتہ ہے تمہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ اسی کہڑے کہڑے سسٹم جڑے نے چلائے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جو لین دین ہوتا ہے نا بندے کا انہیں کرنا ہی کرنا ہوں دیکھو نا ایک بندے نے اربا خربا روپیہ کسی نے دینا کہ اولاد بچارے ہوتے کی کرے وہ کتوں دے اور جس بندے نے مطلب ہے کسی دیا زمینوں کے اتنے قبضہ کیتے ہیں مربیاں کے حساب کے نال پلکے اولاد بچاری کتوں دے وہ زمین بات غلط نہیں ابا جی کارنامے ایسے سر انجام دے گئے دنیا کے اتنے میں ویسے ہی گل کر رہا تو بعد کی اولاد جہی بیچاری وہ کی کرے اس واسطے ہر بندہ جڑا ہے نا وہ اپنی زندگی کو سمجھے وہ اپنے معاملات کو سمجھ کے پھر چلے گی تا مطلب ہے کہ وہ اپنا جان جڑا نا وہ بہتر ہونا ہے میں تمہیں جنازے سے بھی اگلے دن بات دسی سی کہ ہر چیز معاف ہے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا لیکن جڑا لین دینے نا یہ بالکل قیامت والے دن بھی معاف نہیں ہونا اور شہید نو بھی قرضہ معاف نہیں میں تم دسیا سی نا مسئلہ ہے کسی بھی بولی کو جا کے گل پوچھ لو کہ قرضہ جڑا ہے شہید نو بھی معاف جب بندہ کہ نا خیر یار روپیہ 10 ہی دینے نے پھر کہڑا فرق پہنتا ہے تو نہ لے یہ تو کوئی گل نہ ہوئی لے کے انہیں دیکھو جی لے نہ تو واپس کرو اس واسطے یاد رکھو کہ ایسی زندگی ہے نا ایک امتحان ہے اور اس امتحان کو کسی لوگ گزر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اخیر وقت تک بندے سے پردے رکھتا ہے دیکھو میں اکثر مثال دینا کہ بندہ جب دنیا تو جانا ہے نا کلمہ گو بندہ اس نے دیکھا ہوئے گا کئی بندے تھوڑے ہاتھوں مرے ہو گے بزرگ یا کوئی بھی فوراً بندے دا چہرہ جڑا نا اس طرح قبلے والے پاسے ہو جاتا ہے کہ نہیں یعنی مرنے تو بعد بھی اللہ بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا کہ میرا کلمہ گو بندہ ہے بے شک مرنے تو بعد بھی اللہ بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا اللہ منہ ادھر کر دے ادھر کر دے ادھر کر دے اتاں کر دے منہ اڈیا رہے بندہ آنکھاں کھلیاں رہیں یہ کسی کا زور ہے بولتے نہیں اللہ تعالیٰ بندے سے پردے رکھتا ہے کہ جنازہ کفن دفن جس ویلے دفن کریدا پڑیاں رکھ کے اینا سارا سوراخ بھی کہتے ہیں مٹی نال بند کر دو کفن دے اتنے مٹی نہ ٹہ پوے پھر وہ اتنے مڑا مٹی پانے وہ اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک قسم کی اللہ جانے گیا وہ بندہ ہے گل دیکھ لو مرنے تو بعد بھی اللہ تعالیٰ بندے جو پڑھتے رکھتا ہے کہ نہیں لیکن اسی لوگ جڑے ہیں نا یہ بہت بےس لوگ ہیں کوئی سمے احساس نہیں اس بات کا کہ اصا دنیا کے دردنا دے پھرنے میں مثال سے اگر گناہ کر لیا نا تو میں اس کو آکڑتا پھرا دنیا کے ہاں میرے جب بندے کو نہیں دنیا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ہر چیز مروڑ مراڑ کے رکھ دیتا ہے کیوں جی کوئی بھی بندہ ہوئے بڑے بڑے بادشاہ کی قبر لے میں فیصل مسجد کے بعد نا زیاد کی قبر ہے جنرل زیاد میں وہی قبر کے اندر گیا نہیں میں بعد میں دیکھا ایک بندہ بھی دنیا سیر واسطے جاتی ہے کوئی بندہ وہی قبر سے فاتحہ بھی نہیں پڑھتا یقین جانو تو یہ میں اپنی اکھاں نال دیکھا اور بھی بڑے 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 بادشاہاں دی قبراں میں دیکھیاں جہانگیر بادشاہ دی قبر ہے راوی دے کنارے تے لاہور لوگ سیر واسطے جاندے نے وہ دی قبر تے میں دیکھا کہ کوئی بندہ فاتحہ پڑھنے واسطے نہیں آتا لیکن اگر دوسری طرف داتا صاحب کی قبر دیکھ لو 24 گھنٹے قرآن پڑھیا سبحان اللہ ایک لمحہ بھی فارغ نہیں 24 گھنٹے قرآن پڑھیا کیوں جی جنہاں لوگوں کمائیاں کیتیاں ہوں نا دنیا تو جان تو بعد بھی انہوں نے قبراں تے رونا لگے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کی توفیق عطا فرمائے کوشش کرے تو سب حضرات 5 ٹائم جماعت پڑھو ٹھیک ہے اور صبح اٹھ کے قرآن پڑھیا روزانہ نہیں اگر نہیں آتا تو انہوں کھول کے دیکھ لو یہی موقع ہے تھوڑے کو جب اکھاں بند ہو گئی تو پھر موقع کو نہیں لگتا پھر کی کرنا درود شریف کی کثرت کریا کرو باوضو ہو گیا یہ میں ہر جگہ تے جا کے اپنے سنگیاں کے آپ سے اعلان کروں تے ماں باپ کی خدمت جہی ہے یہ دل ہو کے کریا کرو جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے جان انہوں دیا قبراں تے جایا کرو ٹھیک ہے نا
جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جان تے اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے جایا کرو۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے جائے اللہ تعالیٰ قیامت تک انہوں دیکھنے دی فہرست وچ لکھ دیندا ہے اور اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ لیکن اے آرڈر جے جمعے دی نماز تو پہلے پہلے جانا، جڑا جمعے والے دن حکم ہے قبراں تے جان دا ماں باپ دے تے جمعے دی نماز تو پہلے بعد وچ ٹر جاؤ ہفتے کو اتوار کو سوار کو ممانت کو نہیں قبراں تے جان دی، اے بھی لوگ پیڑ راندے نے قبراں تے نہ جایا کرو۔ میں تمہیں جتنی حدیثاں کہندے ہو منہ چ بولو کہ انیاں میں کٹ کے تمہیں دساں گا کہ اہل قبول کو جان دے نال بندے کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، قبر چ رنگ فرمان دعاواں لبنیاں، مرنے تو بعد بھی ماں باپ دعا دیں۔ منو تسی یہ دسو کہ زندہ ہوئے باپ تے وہ کون ہوندا ہے؟ باپ ہی ہوندا ہے نا۔ جلے قبر چ ٹر جائے اس نے کی ہوندا ہے؟ ماما بن جاندا ہے، چاچا بن جاندا ہے، دادا بن جاندا ہے، باپ ہی ہوندا ہے۔ ماں دنیا تے موجود ہوئے تے کی ہوندی ہے؟ ماں ہی ہوندی ہے نا۔ تے جے دنیا تو ٹر جائے تے پھر کی ہے؟ سارے کہندے نے میری ماں دی قبر ہے، میرے باپ دی قبر ہے، وہ کہندا ہے فلانے دی قبر ہے۔ مرنے تو بعد بھی ماں باپ ہوندا تے انہاں دیاں دعاواں پھر بھی بندے نوں قبر دے وچوں ملدیاں رہندیاں تے کچھ خدا دا خوف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جان دینی ہے، کسی بندے نوں جان نہیں دینی۔ سمجھا یہ بات ہی نہیں؟ ہاں بالکل، ایمان اپنا مضبوط رکھو اور اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، بس اتنی بات ہوندی ہے۔ جس ویلے بندے کے نظریات خراب ہو جان نا تے بندہ تباہ ہو جائے، ایک گل یاد رکھ۔ مکمل طور دے اوتے بندہ جڑا نا ہو مکمل طور دے تباہ ہو جاندے، ایک بال دے برابر بھی بندے دے نظریات سے فرق آ جائے تو بندہ ختم ہو جائے۔ عقیدہ بھی کوئی چیز ہے نا، پھر ایمان دی مضبوطی واسطے عقیدے دی مضبوطی ضروری ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اللہ تعالیٰ سانو سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور لال انور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جانا ختم العالمین ختم شریف